الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں سال پہلے اہل ایمان کو ایک نصیحت فرمائی کہ بادروا بالاعمال، نیکیاں جلدی جلدی کر لو. نیکیوں سے دل روشن ہوتا ہے، آدمی باضمیر بنتا ہے. خالص نیکی سے نور نصیب ہوتا ہے. آنکھوں کا نور تو اللہ کے دوستوں اور دشمنوں سب کے پاس ہوتا ہے، لیکن دل کا نور صرف اللہ کے خوش نصیب لوگوں کے پاس ہوتا ہے. بصارت سب کو مل جاتی ہے، بصیرت نصیب والوں کو ملتی ہے. بصارت سر کی آنکھوں کی روشنی کا نام ہے، بصیرت دل کی روشنی کا نام ہے. اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست اور سمجھ بوجھ کا کیا کہنا، وہ تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. مومن کی سمجھ بوجھ اور فراست کا کیا ہی کہنا، وہ تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو صدیوں سال پہلے اللہ کے نبی نے ایک نصیحت فرمائی اپنی امت کو کہ بادروا بالاعمال، نیکیاں جلدی جلدی کر لو. اس لیے کہ اس سے تمہیں دل کی روشنی ملے گی، دل کا نور ملے گا. فتنن کقطع اللیل المظلم، فتنے آنے والے، اور فتنے بھی ایسے جو اندھیری رات کی طرح ہوں گے، اور اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح کہ ہر رات کا پہلا دوسرا حصہ پہلے حصے سے زیادہ ظلمت میں گہرا ہوتا ہے، اس میں تاریکی زیادہ ہوتی ہے. اور پھر اللہ کے نبی فرمانا کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، آدمی صبح ایمان میں ہوگا اور شام اسلام سے محروم ہوگا. ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، شام ایمان والا ہوگا اور صبح غیر مسلم ہوگا. یبیع دینہ بعرض من الدنیا، لوگ تمہیں بہت ملیں گے جو دنیا کی خاطر اپنا دین بیچتے نظر آئیں گے، اپنا دین دیتے نظر آئیں گے، اپنا دین ضائع کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اپنا دین چھوڑتے ہوئے نظر آئیں گے، اپنا دین گنواتے ہوئے نظر آئیں گے. فرمایا ایسا دور آئے گا، فتنے ایسے آئیں گے، ایسی ظلمت ہوگی، کچھ سجھائی نہیں دے گا. اس لیے بادروا بالاعمال، جلدی جلدی اپنا ضمیر روشن کر لو نیکیوں سے، دل کی روشنی پیدا کر لو. عالم اسلام کے بہت بڑے مفکر ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مسلمان اتنا روشن ضمیر ہوتا ہے اور صاحب بصیرت ہوتا ہے کہ کوئی باطل بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر پی زاروں قطار رو رہا ہو، بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر زاروں قطار رو رہا ہو، ایمان والا اتنا بصیرت ہوتا ہے کہ پہچان جائے کہ یہ سچا نہیں ہے، جھوٹا ہے، یہ حق نہیں ہے، باطل.
کہیں دھوکہ نہ کھائے، کہیں دھوکہ نہ کھائے۔ اللہ میاں قرآن میں 3 جگہ پر ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، فرقان۔ تبارک الذی نزل الفرقان، قرآن کا ایک نام فرقان ہے۔ ہم نے قرآن اتارا، فرقان اتارا، جس سے حق سچ کا پتہ لگتا ہے، صحیح غلط کی تمیز ہوتی ہے، گمراہی اور ہدایت کی رہنمائی ملتی ہے، فرقان۔ اسی طرح دوسرا جگہ استعمال فرمایا قرآن نے، یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، جس دن 2 جماعتیں آپس میں ٹکرائیں، غزوہ بدر، اس کو بھی قرآن کہتا ہے فرقان۔ یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، اس کو بھی فرقان کہا، اس لیے کہ اس میدان کے اندر بھی کھلے آنکھوں سے اللہ کی مدد اور نصرت نہ اتری، اور پتہ لگا کہ یہ حق والے ہیں، ان کے ساتھ اللہ کی مدد اور نصرت ہے، اور یہ باطل ہیں، حق کے مقابلے میں شکست کھا گئے، اتنی مختصر سی جماعت کے مقابلے میں، اس کو بھی فرقان کا۔ تیسری جگہ جہاں قرآن فرقان کہتا ہے، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، کہ اگر تمہاری زندگی میں تقوی ہے اور تمہاری زندگی میں نیکی ہے اور خالص ہے، جو گناہوں کی ظلمت سے پاک ہے، تمہاری زندگی میں نیکی ہے اور گناہوں کی ظلمت سے پاک نیکی ہے، یوم الفرق ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہیں فرقان دے دے گا، وہ نور دے دے گا۔ جیسے قرآن کا نور حق اور باطل کی تمیز کرتا ہے، غزوہ بدر کا فرقان کا دن حق اور باطل کی وضاحت کرتا ہے، تمہیں تقوی کی بدولت اور خالص نیکی کی بدولت اللہ تمہیں بصیرت عطا فرمائیں گے، فرقان دے دیں گے، تم پہچان لوگ ہوگے کہ یہ باطل ہے، یہ غلط ہے، یہ ناحق ہے، تم گمراہی سے فتنوں کے دور میں محفوظ رہو گے، ورنہ تو بہہ جاؤ گے، تمہاری اولادیں بہہ جائیں گی، تمہاری نسلیں بہہ جائیں گی، پتہ ہی نہیں لگے گا۔ اور ایسا فتنے کا دور ہے، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح ایمان والا اور شام ایمان سے معروم، شام ایمان کے حالت میں اور صبح اٹھا ایمان کی دولت سے محروم، احساس ہی نہیں ہوگا، ایمان جیسی دولت ضائع کر بیٹھے گا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیوں سال اپنی امت کو پہلے نصیحت فرمائی، بادروا بالاعمال، نیکیاں جلدی جلدی کر لو، کل کا پتہ کوئی نہیں، جتنا جلدی ہو سکے نیکیوں کا نور اکٹھا کرو، کام آئے گا فتنے کے دور میں۔ اور آج ابھی گزشتہ چند دنوں سے آپ کی قومی میڈیا، سوشل میڈیا پر ایک عدالتی فیصلہ پاکستان کا، اس نے پوری مسلمان قوم میں ایک اضطراب پیدا کر رکھا ہے، لیکن چونکہ جہالت، ناخفیت عام ہے، خاص طور پہ ہماری نئی نسل کو تو بیچاروں کو پتہ ہی کوئی نہیں کیا کہہ رہی ہے، کیا لکھ رہی ہے، کیا بول رہی ہے، بغیر سوچے سمجھے، حالانکہ یہ مسئلے کفر اسلام کے ہوتے ہیں۔ ایک بنیادی بات سمجھیے اس معاملے میں، تقریباً 1 صدی سے زائد اس بر صغیر کے مسلمانوں علماء نے، اس بر صغیر کے علماء نے مسلمانوں کی ایمان کے تحفظ کی خاطر 1 صدی سے زائد مسلمانوں کا ایمان بچانے کی خاطر اس بر صغیر میں قادیانی فتنے کے مقابلے میں بڑی قربانیاں دی۔ 1 صدی سے زائد اس بر صغیر کے
اہل علم اور اہل دین اور علماء نے اس فتنے کے خلاف بڑی قربانیاں دی، اور بالآخر تقریباً 50 سال پہلے وطن عزیز پر اللہ کی مہربانی ہوئی کہ آپ کے آئین میں یہ بات لکھی گئی کہ یہ گروہ غیر مسلم ہے، اس کا اسلام سے تعلق کوئی نہیں۔ لیکن چونکہ مغرب کا پلا ہوا پودا تھا، بیج اس نے بویا تھا، پرورش اس نے کی تھی، اسے یہ بات کہاں قابل قبول۔ وہ موقع دیکھتا ہے، وقت دیکھتا ہے، حالات دیکھتا ہے، پھر ایک چنگاری پھینکتا ہے، دیکھتا ہے کہ مسلمانوں میں کتنی حرارت موجود ہے۔ کبھی اسمبلی سے کوئی ایسی آواز اٹھتی ہے، کبھی عدالتوں سے کبھی ایسی آواز اٹھتی ہے کہ دیکھا جائے کہ مسلمانوں میں اس معاملے میں کتنی گرمی ہے، حرارت کتنی ہے، چیک کرتا ہے، حرارت چیک کی جاتی ہے، درجہ حرارت۔ اسی قسم کا یہ فیصلہ آیا۔ یاد رکھیے اس ملک میں ہندو اقلیت رہتی ہے، سکھ اقلیت رہتی ہے، عیسائی اقلیت رہتی ہے، اور ہمارا دین اور ہمارا اسلام سبحان اللہ ان تمام اقلیتوں کے تحفظ کی بات کرتا۔ ان کے جو مذہبی حقوق ہیں، جو شریعت کے حدود سے متصادم نہیں ہیں، اسلام ان حدود کی رعایت رکھتے ہوئے انہیں مذہبی حقوق دیتا ہے اور تحفظ کرتا ہے۔ لیکن قادیانی گروہ کا معاملہ بہت مختلف ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ قادیانی باوجود ہے کہ وہ غیر مسلم ہے، لیکن وہ مسلمانوں کا اسٹیٹس استعمال کرنا چاہتا، اور دنیا کی کسی عدالت میں ایسا نہیں ہوتا کہ تم کسی اور کا اسٹیٹس استعمال کرو اور دوسروں کے اسٹیٹس استعمال کر کے پھر حقوق کا مطالبہ کرو۔ کہاں، کون سی عدالت میں؟ اسلام مسلمان، یہ اس مسلمانوں کا اسٹیٹس ہے نا، یہ مسلمانوں کا اسٹیٹس ہے۔ ہاں کوئی مسلمان ہو جائے، محمد رسول اللہ کو آخری پیغمبر مانے اور جو نبوت کا دعویٰ کرے اسے کافر کہے، اور اللہ کی یہ کتاب قرآن مجید یہ اللہ کی آخری کتاب مانے، اس کو اس طریقے سے مانے جس طریقے سے حضرات صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے اس پر ایمان لایا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تم بھی ایسے ایمان لے آؤ جیسے وہ لے آئے، تم بھی ہدایت یافتہ۔ لیکن قادیانی مسلمانوں کے جذبات مجروح کرتے ہیں کہ اسٹیٹس مسلمانوں کا استعمال کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اقلیت نہیں قرار دیتے، غیر مسلم نہیں قرار دیتے، مسلمان کہلاتے ہیں، اور اسلام کے نام پر پھر اپنے حقوق لینا چاہتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ، ورنہ آپ دیکھتے ہیں کہ اہل علم، اہل دین، حضرات علماء نے کبھی ہندوؤں پر انگلی نہیں اٹھائی، عیسائیوں پہ انگلی نہیں اٹھائی، ان کے گرجے گھر موجود ہیں، ان کے عبادت خانے موجود ہیں، ان کے رسم و رواج ہوتے ہیں۔ ہندو اور سکھ آپ دیکھتے ہیں ایک دن آتا ہے جب ان کے ایک عید کا دن ہوتا ہے اور پورے دنیا سے سکھ یہاں پاکستان میں اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن کبھی علماء نے اس پر انگلی نہیں اٹھائی۔ اقلیتوں کے حقوق ہے اور اسلام نے ان حقوق کا تحفظ کیا ہے، لیکن قادیانی گروہ کا معاملہ مختلف ہے۔ لیکن چونکہ میرے عزیزوں مسلمان قوم نے اور نئی نسل نے یہ چیزیں نہ پڑھی ہوتی ہیں نہ سیکھی ہوتی ہیں، اور سوشل میڈیا پہ ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے، اور بغیر سوچے سمجھے بس اوقات کافر کی، کفر کی حمایت میں تحریر کر رہے ہوتے، کافر کی، کفر کی حمایت میں تحریر کر رہے ہوتے ہیں۔ اور چونکہ ہمارے ہاں اس وقت سیاسی تعصبات ہیں، سیاسی نفرتیں ہیں، جماعتوں کی حد بندیاں ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بغیر سوچے سمجھے
اپنی اس جماعت کی حمایت کرنی ہے، چاہے وہ کفر ہی کیوں نہ بول رہی ہے. الیاذ باللہ الیاذ باللہ. یہ فتنے کا دور ہے جہاں ایمان کا تحفظ، اس تحفظ کے لیے اپنے بچوں کو نیک بناؤ، اپنی بچیوں کو نیک بناؤ، ایمان کا نور، نیکیوں کا نور اکٹھا کرو. ورنہ مسلمانوں کے گھروں میں رہتے ہیں، مسلمان نہیں رہتے. اسلام ایک ہیرے کا نام ہے، ہیرا بہت قیمتی، لیکن چٹک جائے تو قیمت نہیں رہتی، چٹک جائے تو قیمت نہیں رہتی. باطل ہے، گروہ کافر ہے، عقلی غیر مسلم ہے، اور پاکستان کے آئین میں لکھا ہے. لیکن چونکہ مغرب کا لگایا ہوا پودا ہے تو وہ اسلامی دنیا میں عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے اور مسلمانوں کی جذبات مجروح کرنے کے لیے اور بس اوقات مسلمانوں کی ایمانی حرارت معلوم کرنے کے لیے اس قسم کے حالات لاتا رہتا. ورنہ ایسی موقع، ویسی ملک عدم استحکام کا شکار ہے اور بہت سارے مسائل ہیں، لیکن ایسے موقع پہ، ایسے مسائل پہ ہمارے اداروں کو چھیڑنا سوا اس لیے اور کیا غرض ہے کہ اس ملک میں اور انتشار ہو اور بدامنی کا اضافہ ہو. حالانکہ یہ مسئلے 50 سال پہلے اس ملک میں حل ہو چکے. اس گروہ کے متعلق سارے فیصلے آپ کے آئین میں موجود ہیں. تو میرے عزیزو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک بات فرمائی ہے، بادروا بالاعمال، نیکیاں اکٹھی کرو، نیک بنو، ورنہ اس فتنوں کے بہہ جاؤ گے. اس لیے کہ جب اندر ظلمت ہوتی ہے اور گناہوں کی گندگی ہوتی ہے تو پھر میلان بھی فتنوں کی طرف ہوتا، پھر میلان بھی کفر اور شرک کی طرف ہوتا ہے، پھر میلان بھی اللہ کی نافرمانی اور بد کردار لوگوں کی طرف ہوتا ہے. اور یہاں اگر نور ہو پھر اللہ کے نیک بندوں کی طرف اور نیکی کی طرف طبیعت کھنچنے لگتی ہے. پھر طبیعت نیک لوگوں سے مناسبت رکھتی ہے. اب تو بے دین سے مناسبت ہے، بے حیا لوگوں سے مناسبت ہے، بددین لوگوں سے مناسبت ہے. یہاں جو ظلمت ہے، یہاں جو گندگی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بادروا بالاعمال، نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کرو فتنے آنے سے پہلے، جو بڑے خطرناک فتنے. تو میرے عزیزو، اللہ نے کرم فرمایا کہ زندگی میں پھر وہ دن دے دیے جو نیکیوں کا موسم بہار ہے. رمضان آ رہا اور اگلے دو دن کے بعد 15 شعبان کی رات آ رہی ہے. سبحان اللہ، یہ ایک مقدمہ ہے رمضان سے پہلے. یہ رات انفرادی عبادت، انفرادی تہجد، انفرادی دعائیں، قبولیت کی گھڑیاں، اللہ سے مانگنا، عورتیں گھروں میں بیٹھ کر مصلے بچھا کر اللہ سے اپنی زندگی کے فیصلے کروائیں. ہم مسجدوں میں اپنے گھروں میں بیٹھ کر نوافل سے کثرت سے عبادت کریں. ہاں، اس رات میں اللہ کے نبی نے کوئی اجتماعی عبادت نہیں کی، اجتماعی نفل نہیں پڑھے، کوئی مخصوص صورتیں نہیں پڑھی، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی ساری احادیث موجود ہیں. جن ساری احادیث کو اکٹھا کیا جائے تو یہ نقطہ ملتا ہے کہ یہ رات انفرادی عبادت کی، خوب عبادت کی، تاکہ مسلمان رمضان سے پہلے تیاری کر لے. جیسے آدمی کہیں جاتا ہے تقریب میں تو پہلے غسل کر لیتا ہے اور اچھے کپڑے پہنتا ہے، تو یہ رات بھی ایسی آئی ہے گویا کہ ہم خطاؤں سے غسل کر لیں، سچی معافی مانگ لیں، اور پھر رمضان کا استقبال اس طریقے سے کریں کہ صاف ستھرے ہو کر رمضان کی مبارک گھڑیوں کو پا سکیں. تو میرے عزیزو، نیکیوں کا اور اہل ایمان کا، ایمان کے لحاظ سے بہار کا موسم آ رہا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی قدردانی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.